قرآنی وحی کا آغاز اقرا یعنی پڑھ کے لفظ سے ہوا ہے، اور یہ لفظ پڑھنے کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اقرا کے معنی عربی زبان میں دو ہیں، ایک لکھی ہوئی تحریر کا پڑھنا۔ اقرا کے تفسیری معنی ہیں کتاب پڑھ کے علم کو حاصل کرو، اور سب سے بہتر کتاب اور سب سے مفید کتاب، سب سے زیادہ ترقیات کی طرف لے جانے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ علم و ادب کا تاج محل دل کا نور ہے، آرائش حیات یہ، آرائش حیات ہے یہ، جاں کا سرور ہے، جاں کا سرور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا بھر کے کونے کونے میں بسنے والے MTA انٹرنیشنل کے ناظرین و سامعین کی خدمت میں ایک دفعہ پھر ہم خوش آمدید کا تحفہ پیش کرتے ہیں پروگرام سوال نامہ میں۔ اس پروگرام کا یہ ایک اور سیریز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور یہ سیریز بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ مجلس انصار اللہ برطانیہ MTA انٹرنیشنل کے تعاون کے ساتھ پیش کر رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ دو ٹیمیں شامل ہیں، ان سے تعارف بھی حاصل کریں گے، لیکن پہلے آپ سب کو اس کوئز کا نصاب بتا دیتے ہیں۔ نصاب کوئز مجلس انصار اللہ برطانیہ۔ قرآن کریم کے پارہ نمبر 2 اور 3 سے الفاظ معنی اور ترجمہ قرآن حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے تفسیری نوٹس۔ پارہ نمبر 2 اور 3 میں تحریر کردہ حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ عنہ کی تفسیر صغیر سے تفسیری نوٹس، دیباچہ تفسیر القرآن کا حصہ اول، اور حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب حقیقت الوحی کا نفس اول۔ اور تیسرا اور آخری راؤنڈ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے خطبات جمعہ سے لیے گئے ویڈیو کلپس پر مبنی سوالات سے ہوگا۔ ناظرین و سامعین، آپ نے اس کوئز کا نصاب دیکھ اور سن لیا ہے، یقیناً یہ آپ کے لیے بھی فائدے کا باعث بنے گا۔ آج کی ٹیموں سے تعارف حاصل کرتے ہیں۔ میرے دائیں طرف موجود ہیں احمد نارتھ ایسٹ ریجن، عثمان چودھری نارتھ ایسٹ ریجن، نارتھ ایسٹ ریجن سے، اور دوسری ٹیم میری بائیں طرف صلاح الدین طاہر ریجن، ناصر احمد طاہر ریجن۔ آپ میں سے جو 3 چہرے ہیں وہ یقیناً ناظرین کے لیے بھی شناسہ چہرے ہوں گے، کیونکہ آپ پچھلے کوئز میں بھی شامل ہوئے تھے۔ کووڈ کے حالات تھے، بڑی مشکل کے ساتھ ہم نے وہ ریکارڈنگ کی تھی، لیکن اب بطور ٹیم آپ لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ میرے خیال میں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، پہلے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ پروگرام کے دوران آپ سے کچھ نہ کچھ اور بھی گفتگو کریں گے۔ ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ راؤنڈ نمبر 1 ملٹیپل چوائس سوالات پر مشتمل ہوگا۔ سوال اور 4 ممکنہ جوابات پڑھنے کے فوری بعد 10 سیکنڈ کے اندر درست جواب کا انتخاب کرنا ہوگا۔ درست جواب کی صورت میں 2 نمبر حاصل ہوں گے، جبکہ غلط جواب کی صورت میں کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ دونوں ٹیموں کے پاس ان کے جواب لکھنے کے لیے قلم موجود ہے، اس قلم کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ اس راؤنڈ کا پہلا سوال 4 آپشنز کے ساتھ اسکرین پر آنے والا ہے۔ تشعرون کے کیا معنی ہیں؟ آپشن اے تم سوچتے ہو، آپشن بی تم فکر کرتے ہو، آپشن سی تم شعور رکھتے ہو، یا آپشن ڈی وہ شعور رکھتے ہیں۔ آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ آپ کا وقت ہو گیا ہے، اپنا اپنا جواب مجھے دکھا دیں۔ آپ دونوں نے آپشن سی کا انتخاب کیا ہے۔ عثمان صاحب اور ناصر اپنے اپنے
اس طرف توجہ رکھیں اور توجہ سے لکھیں، اور جب وقت ہو تو جواب بتائیں۔ آپ دونوں کا جواب درست ہے، تم شعور رکھتے ہو، درست جواب ہے۔ آپ کے لیے اگلا سوال، اگلا لفظ جس کے معنی بتانے ہیں وہ ہے الجوع، یا الجوع بھی پڑھ سکتے ہیں اگر اس کو ہم سنگولر پڑھیں۔ اس لفظ کے کیا معنی ہیں؟ آپشن اے بھوک، آپشن بی تھکاوٹ، آپشن سی پیاس، یا آپشن ڈی میری بھوک۔ وقت ختم ہونے والا ہے، جلدی سے اپنا آنسر لکھ لیں اور جب میں کہوں تو ہمیں دکھائیں۔ آپ اپنا جواب ہمیں دکھا دیں۔ دونوں ٹیموں نے آپشن اے کا انتخاب کیا ہے، الجوع کا مطلب بھوک ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اس سوال کے بھی 2 نمبر مل گئے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ایک اور لفظ ہے، آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہے، لَنَبْلُوَنَّكُمْ۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ کے کیا معنی ہیں؟ آپشن اے ضرور وہ آزمائے گا، آپشن بی میں آزماؤں گا، آپشن سی ہم آزمائیں گے، یا آپشن ڈی ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ مشورہ کر کے لکھیں، لیکن لکھ لیں اور اب اپنا جواب ہمیں دکھا دیں۔ آپ دونوں نے کیا لکھا ہے؟ دونوں نے پھر آپشن ڈی کا انتخاب کیا ہے، لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، یہی درست جواب ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ایک اور لفظ ہے، اس کا ترجمہ، اس کے معنی آپ نے بتانے ہیں۔ صلواتن کا لفظ، اس کے کیا معنی ہیں؟ آپشن اے ہے نماز، آپشن بی ہے برکتیں، آپشن سی ہے انفاق، جبکہ آپشن ڈی ہے رحمتیں۔ آپ کا وقت شروع ہو گیا ہے، صحیح درست جواب کا انتخاب کر لیں۔ جیسے ہی وقت ختم ہوگا آپ ہمیں دکھا دیں۔ آپ ہمیں جواب دکھا سکتے ہیں۔ آپ دونوں نے آپشن بی کا انتخاب کیا ہے اور یہی درست آنسر ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، بلکہ دراصل اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں جس کا ترجمہ آپ نے بتانا ہے۔ اگلا لفظ ہے اصابتہم۔ اصابتہم، اس کے کیا معنی ہیں؟ آپشن اے وہ ان کو پہنچتی ہے، آپشن بی وہ ان کو پہنچی، آپشن سی وہ انہیں پہنچے گی، یا آپشن ڈی وہ اس تک پہنچیں گی۔ درست جواب کا انتخاب کر لیں۔ ٹائم ختم ہونے والا ہے، جلدی سے لکھ لیں، اپنا جواب دکھا دیں، وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہاں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا ہے، صداقت صاحب اور عثمان صاحب کی ٹیم نے آپشن اے کا انتخاب کیا ہے، وہ ان کو پہنچتی ہے، جبکہ اس کا جواب ہے وہ ان کو پہنچی ہے۔ تو صداقت صاحب اور عثمان صاحب کا جواب درست نہیں ہے، جبکہ ناصر صاحب اور صلاح الدین صاحب کا جواب درست ہے۔ صلاح الدین صاحب میرے خیال میں کافی الفاظ اور ان کے معنی ہو گئے، اور سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلے سوال کے لیے اسکرین پر نگاہ رکھیں۔ اگلا سوال یہ ہے، اچھا نمونہ انسان کے دل پر اثر کرتا ہے، تو انسان کے دماغ پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ آپشن اے قانون، آپشن بی کتاب، آپشن سی لفظ، یا آپشن ڈی عمل۔ آپ کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ آپ اپنا جواب ہمیں دکھا دیں۔ آپ دونوں نے آپشن اے کا انتخاب کیا ہے، جو کہ درست آنسر ہے۔ قانون انسان کے دماغ پر اثر ڈالتا ہے۔ اس راؤنڈ کا 7واں اور آخری سوال، اسکرین پر نگاہ رکھیں۔ مذہب کی ایک غرض انسان کو خدا سے ملانا ہے، تو دوسری غرض کیا ہے؟ دوسری غرض بھی بیان کی گئی ہے۔ آپشن اے اخلاق سکھانا، آپشن بی اعمال کی طرف راغب کرنا، آپشن سی روحانیت، یا آپشن ڈی شفقت علی خلق اللہ۔
جیسے ہی وقت ختم ہو اپنی آپشن جس کا آپ نے انتخاب کیا وہ ہمیں دکھا دیں ہمیں۔ آپ دونوں نے آپشن ڈی کا انتخاب کیا ہے اور یہی درست جواب ہے۔ مذہب کی دوسری غرض شفقت علی خلق اللہ ہے۔ اب یہ لکھنے پڑھنے والا کام ختم ہو گیا ہے، راؤنڈ 2 کی طرف چلتے ہیں، لیکن راؤنڈ 2 کی طرف جانے سے پہلے ہم نے راؤنڈ 1 کا رزلٹ بھی معلوم کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں عثمان صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، اس کوئز کے لیے تیاری کا آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ اس کوئز کے لیے تیاری کا ایکسپیرینس، چونکہ میں پہلی دفعہ اس میں شمولیت اختیار کی ہے، ایکسپیرینس اس طرح سے مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ اس میں آپ کو چیزیں یاد ہوتی ہیں۔ جب ہم نارمل کتاب پڑھتے ہیں تو اس کا کچھ حصہ ہمیں یاد رہتا ہے، کچھ حصہ ہمارے دماغ میں سے نکل جاتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ چونکہ ہم بار بار اس کی تیاری کر رہے تھے تو ایسے ہے کہ جیسے ایک چیز ذہن میں بیٹھ رہی ہے اور ایک لمبے عرصے تک بیٹھی رہے گی، اور اگر ہم کبھی کچھ عرصہ بعد دوبارہ پڑھیں گے تو وہ پھر ایک تر و تازہ ہو جائے گی دوبارہ۔ تو یہی مقصد ہے عثمان صاحب اس کوئز کے انعقاد کا، ایک طرف کنٹیسٹنٹس آرگنائزرز ہمارے علم و عمل میں اضافہ ہو اور ہمارے ناظرین بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پہلے راؤنڈ کا رزلٹ تیار ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلے راؤنڈ کے اختتام پر نارتھ ایسٹ ریجن 12 نمبر حاصل کر سکے ہیں اور طاہر ریجن 14 نمبر حاصل کر سکے ہیں۔ دوسرے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں اور دوسرے راؤنڈ میں ہم کیا کریں گے، کس طرح سوالات پوچھیں گے، یہ آپ کو بھی بتا دیتا ہوں اور ناظرین کو بھی بتا دیتا ہوں۔ ناظرین اکرام، راؤنڈ نمبر 2 میں ایسے سوالات پوچھے جائیں گے جن کے جوابات قدر تفصیلی ہوں گے۔ درست جواب کی صورت میں 5 نمبر حاصل ہوں گے، جبکہ جزوی غلطی کی صورت میں ماڈریٹر یعنی خاکسار کو اختیار حاصل ہوگا کہ 5 میں سے 4، 3، 2، 1 یا غلط جواب کی صورت میں کوئی نمبر نہ دے۔ آئیے دوسرے راؤنڈ کے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ صداقت صاحب، میں آپ کو چوائس دیتا ہوں کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کی ٹیم پہلے دوسرے راؤنڈ کے سوالات کا جواب دینا چاہے گی یا پاس کر دیں گے طاہر ریجن کی طرف۔ ہماری ٹیم پہلے کرے گی۔ آپ پہلے دوسرے راؤنڈ کے سوالات کے جواب دینا چاہیں گے۔ اسکرین پر نگاہ رکھیں، دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال آپ کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے پنگھوڑے میں بھی کلام کرے گا کے بارے میں کیا وضاحت فرمائی ہے؟ یہ خاص طور پر یکلم الناس فی المہدی و کہلن کا جو فقرہ آیا ہے، جو بیان آیا ہے، اس کی وضاحت حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے تحریر فرمائی ہے۔ حضور نے اس جگہ یہ فرمایا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ پنگھوڑے میں بھی کلام کرے گا، یہ تمام لوگوں نے اس کا غلط مطلب لیا۔ حقیقت میں اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پنگھوڑے کی عمر میں اس عمر میں پہنچ گئے تھے جہاں تک اپنی خوابوں کو بتا سکتے تھے، اس عمر تک وہ پہنچ گئے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر پنگھوڑے میں وہ کلام کرتا تو یہودی تو ان کو شروع میں ہی قتل کر دیتے، اس لیے ان کو جو ملی ہے نبوت جو ملی ہے وہ ادھیر عمر میں ملی ہے، اور اس کے حساب سے انہوں نے اس کا مطلب یہی تھا کہ انہوں نے کلام کیا۔ آپ کا جواب درست ہے، آپ کو اس جواب کے 5 نمبر دیے جاتے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سوال حقیقت الوحی سے آپ کے لیے ہے۔ مزار مبارک میں داخل ہونے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں وہ جو بیان کر رہے ہیں نا حضرت مسیح موعود علیہ السلام آنے والے مسیح کی علامات کے بارے میں، تو وہاں ایک علامت ہے مزار مبارک میں داخل ہونا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ مزار مبارک میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت مسیح موعود کا روحانی تعلق ہے، روح جہاں ملے گی اور قربتوں کا رشتہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مقصد ایک ہوگا اور قربت کا رشتہ ہوگا ان کا آپس کا، ان کی روحانیت کی وجہ سے۔ اور بھی کوئی بات، کسی بات کا اضافہ کرنا چاہیں گے؟ کہ یہ تھا کہ کیونکہ مقصد ایک تھے، اس لیے مقاصد ایک ہونے کی وجہ سے، کام ایک ہونے کی وجہ سے، ان کی محبت کی وجہ سے اور ان کی قربت کی وجہ سے۔ میں جواب پڑھ دیتا ہوں اور پھر میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے کتنے نمبر ملیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تحریر فرمایا اور یہ پیش گوئی کہ مسیح موعود بعد وفات کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں داخل ہوگا، اس کے یہ معنی کرنا کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودی جائے گی، یہ جسمانی خیال کے لوگوں کی غلطیاں ہیں جو گستاخی اور بے ادبی سے بھری ہوئی ہیں، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ مسیح موعود مقام قرب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر ہوگا
کہ موت کے بعد وہ اس رتبہ کو پائے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا رتبہ اس کو ملے گا، اور اس کی روح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے جا ملے گی۔ گویا ایک ہی قبر میں ہیں، اصل معنی یہی ہیں، جس کا جی چاہے دوسرے معنی کرے۔ آپ نے بنیادی ساری باتیں اس میں بیان کر دی ہیں، اس لیے آپ کو اس میں 5 کے 5 نمبر دیے جاتے ہیں۔ آپ سے اس راؤنڈ کا تیسرا اور آخری سوال، خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے انسان کن 2 چیزوں کا محتاج ہے؟ وقت بہت محدود ہے، یا جواب بتا دیں یا پھر آپ کو اس سوال کا کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ جی عثمان صاحب، صداقت صاحب، اب جواب دے دیں۔ ایک خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے انسان 2 چیزوں کا محتاج ہے، اس میں ایک یہ کہ آپ خدا تعالیٰ سے محبت، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا، اول بدی سے پرہیز کرنا، دوم نیکی کے اعمال کو حاصل کرنا۔ معذرت چاہتا ہوں، اس جواب کا آپ کو کوئی نمبر نہیں دیا جا سکتا۔ آپ سے 3 سوالات ہو گئے ہیں، اگلے راؤنڈ تک کے لیے آپ انتظار کریں۔ ہم طاہر ریجن کی ٹیم کی طرف چلتے ہیں اور آپ سے اس راؤنڈ کے 3 سوالات کرتے ہیں۔ میرا آپ سے پہلا سوال، حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں محکمات اور ان کے الکتاب ہونے کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے؟ کیونکہ یہ محکمات، متشابہات اور محکمات کا الکتاب ہونے کا مضمون ہے، بڑا واضح ہے۔ اگر آپ نے تیاری کی ہے، پڑھا ہے، تو آپ کو یقیناً اس کا جواب پتہ ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو آیات قرآن کریم کی محکمات ہیں ان کے غلط معنی کیے ہی نہیں جا سکتے، لیکن ان کے مقابلے میں جو متشابہات ہیں ان کی تعویل میں غلط استنباط کا امکان ہے۔ اگر اس جو امکان ہے اس کو ان محکمات آیات کی طرف لوٹایا جائے تو وہ ان کو رد کر دیتی ہیں، اس لیے ان کو الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، اور اس جواب کے آپ کو 5 کے 5 نمبر دیے جاتے ہیں۔ دوسرے راؤنڈ کا دوسرا سوال، مسیح کی بہت ساری علامات میں ایک 2 زرد چادروں کا بھی بیان کیا گیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی علامات میں جو 2 زرد چادریں، اس سے مراد 2 بیماریاں ہیں۔ تو حضرت مسیح وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اپر پارٹ میں بیماری تھی اور لوور پارٹ میں بھی، پیشاب کی اور سر درد کی بیماری تھی، اور یہ جب مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تو اس وقت یہ شروع ہوئی۔ تو یہ آپ نے سوال کا اکثر جواب درست دیا ہے، لیکن ایک اور بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے، اگر وہ بھی آپ مینشن کر دیں گے تو 5 کے 5 نمبر دے دوں گا، ورنہ 1 یا 2 نمبر کاٹنا پڑے گا۔ جو بزرگوں نے جو بتایا کہ بیماری کے بارے میں زرد چادروں سے مراد بیماری ہوتی ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن 1-2 اور باتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ یہ بات اتنی درست ہے، لیکن اس کے 1-2 اور باتیں بھی ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں میں پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے مطابق آپ کو میں نمبر دوں گا۔ نہیں، میں بتا دیتا ہوں کہ حضرت مسیح السلام نے فرمایا ہے کہ آنے والے مہدی کی نسبت جو ارشاد ہے کہ 2 زرد چادروں میں ہوگا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ 2 بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت مسیح السلام نے اپنا بتایا کہ مجھے جب 2 بیماریاں، ایک سر درد کی اور صلاح الدین صاحب، میں وہ عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ بس 2 زرد چادروں کی نسبت ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ 2 بیماریاں ہیں جو بطور علامت کے مسیح موعود کے جسم کو ان کا روز ازل سے لاحق ہونا مقدر کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ روز ازل سے لاحق ہونا، آگے بیان فرمایا ہے تا اس کی غیر معمولی صحت بھی ایک نشان ہو۔ میں نہایت معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کو اس کے 3 نمبر ہی دے سکوں گا، 5 کے 5 نمبر آپ کو نہیں دیے جائیں گے۔ آپ سے اگلا سوال، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے 7ویں اور 14ویں صدی کے بارے میں کیا بیان فرمائے؟ خاص مضمون بیان ہو رہا ہے 7ویں اور 14ویں صدی کے حوالے سے۔ 7ویں صدی کے حوالے سے تو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 7ویں صدی میں مبعوث ہوئے، جبکہ گمراہی پھیل چکی تھی۔ اور 14ویں صدی کا اس حوالے سے ذکر ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو
मसीह मौद ने आना था, उसका इस जो पहला ज़माना है उससे दो चंद किया गया है, यानी 14वीं सदी में हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का जो आना मुकद्दर था। नासिर साहब, इसमें भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी बाकी है। मुसलमानों के लिए जिसने क्या कहते हैं उसको, हकम के तौर पर आना था। मैं जवाब पढ़ देता हूँ, लेकिन मैं आपको इस सवाल के मुझे नहीं लगता कि पूरे नंबर दे सकूँगा। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, नुक्ता सभी याद रखने के लायक है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 7वीं सदी पर मबूस हुए थे, क्योंकि खुदा ताला ने देखा कि 7वीं सदी तक बहुत सी गुमराही ईसाइयों और यहूदियों में पैदा हो गई थी। सो खुदा ताला ने दोनों कौमों के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर हकम मबूस फरमाया, मगर जो मुसलमानों के लिए हकम मुकद्दर था उसके ज़हूर की मियाद पहली मियाद से 2 चंद की गई, यानी 14वीं सदी। ये इस बात की तरफ इशारा था कि ईसाई तो सिर्फ 7वीं सदी तक बिगड़ गए, मगर मुसलमानों की हालत में इस मुद्दत के 2 हिस्सा में पहुँच कर फतूर आएगा और 14वीं सदी के सर पर उनका हकम ज़ाहिर होगा। ये जो डबल टाइम करप्शन का जिसका ज़िक्र किया गया, माज़रत चाहता हूँ 3 नंबर दे सकूँगा, 5 नंबर नहीं दे सकूँगा। आपका जवाब जुज़वी तौर पर दुरुस्त है। आपसे भी इस क्विज़ के सवालात मुकम्मल हो गए हैं इस राउंड के। नासिर साहब, हम दूसरे राउंड के जो रिज़ल्ट है उसकी तरफ चलते हैं, लेकिन मैं ख़ास तौर पे आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप पिछले क्विज़ में भी आए थे, फर्स्ट आए थे। मैं देख रहा हूँ कि जुज़वी तौर पे गलती हुई है और मुश्किल होता है। आपका पहले क्विज़ का और अव्वल आने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? तैयारी तो वही है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया था, उसको बार बार तैयारी करने का मौका मिल गया था। कोविड की वजह से कई दफ़ा कैंसिल होना पड़ा, तो अभी और भी बहुत सी मसरूफियात थी, तो उस वजह से इतना गो थ्रू नहीं कोई हो बात सकी। नहीं नासिर साहब, मैं तमाम कंटेस्टेंट को ये कह रहा हूँ, जी एक तो ये मैं आपको वैसी बात बता दूं, एक दफ़ा पोजीशन लेना आसान होता है, उसको कंटिन्यू रखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इट डज़न्ट मैटर। आप यहाँ आ गए हैं, इस क्विज़ में शामिल हो गए हैं, ये भी बहुत बड़े एजाज़ की बात है। हमारे पहले 2 राउंड्स का रिज़ल्ट तैयार है, आइए रिज़ल्ट की तरफ चलते हैं। 2 राउंड के अख्ताम पर हमारी टीमों की सूरत हाल कुछ यूँ है। नॉर्थ ईस्ट 22 नंबर ले चुके हैं और ताहिर रीजन 25 नंबर हासिल कर चुके हैं। आगे चलते हैं तीसरे राउंड की तरफ। आपको भी बता दूं और नाजरीन को भी बता दूं कि हमारा तीसरा राउंड वीडियो और बज़र राउंड होगा। सैयदना हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिन अज़ीज़ के खुतबा जुमा का एक क्लिप टीमों को भी और नाजरीन आपको भी दिखाया जाएगा। इस क्लिप में से 5 सवालात पूछे जाएंगे। खाकसार जब सवाल पूछना शुरू करेगा उसके बाद किसी भी वक्त टीम बज़र दबा सकती है, लेकिन जैसे ही बज़र दब जाएगा सवाल वहीं रुक जाएगा और फिर जवाब देना पड़ेगा। दुरुस्त जवाब की सूरत में 2 नंबर मिलेंगे, गलत जवाब या जवाब ना देने की सूरत में 2 नंबर माइनस भी हो सकते हैं। इसलिए टीमों के लिए मेरी राय ये है कि एहतियात से काम लें। आइए तीसरे राउंड का आगाज़ करते हैं और वीडियो क्लिप मुलाहिज़ा करते हैं। आइए जी। हज़रत अली बिन अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम, इनके वालिद का नाम अब्द मनाफ था, जिनकी कुनियत अबू तालिब थी। आपकी वालदा का नाम फ़ातिमा बिनते असद बिन हाशिम था। आप बिसत नबी से 10 साल कबल पैदा हुए थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हुलिया के बारे में बयान होता है कि आपका कद दरमियाना था, आँखें स्याह थीं, आपका जिस्म फरबा था, कंधे चौड़े थे। हज़रत अली की वालदा ने आपका नाम अपने वालिद के नाम पर असद रखा था और आपकी पैदाइश के वक्त अबू तालिब घर पर मौजूद न थे। जब अबू तालिब वापस आए तो उन्होंने आपका नाम अली रख दिया, असद के बजाय। हज़रत अली के 3 भाई और 2 बहनें थीं। इनके भाई तालिब, अकील, जाफ़र और बहनें उम्मे हानी और उम्मे जमाना। इनमें तालिब और जमाना के अलावा बाकी सब ने इस्लाम कबूल कर लिया था।
حضرت علی کی کنیت ابو الحسن، ابو السبتین اور ابو تراب تھی۔ آپ نے بھی یہ ویڈیو کلپ سن لیا ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعارف پہ مبنی تھا حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کے خطبہ جمعہ سے۔ آپ اپنی میموری کا بھی ٹیسٹ کریں گھر میں، اور میں یہاں اپنی ٹیموں سے سوال پوچھتا ہوں۔ ایک ایک ٹیم ممبر بزر کی طرف توجہ رکھے اور سوال غور سے سنیں، جب تک تسلی نہ ہو بزر نہ بجائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد کا کیا نام تھا؟ صداقت صاحب، آپ بزر بجانے میں کامیاب رہے ہیں، جواب کیا ہے؟ حضرت ابو طالب، مناف نام تھا، ابو طالب۔ فائنل آنسر دے دیں۔ آپ نے 2 لفظ بولے ہیں، ابو طالب اور مناف، ان میں سے کون سا فائنل ہے؟ ان کا نام مناف تھا، کنیت ابو طالب تھی۔ جو حضور نے یہاں بیان فرمایا تھا وہ یہ بیان فرمایا تھا ان کا نام عبد مناف تھا، اور آگے بیان فرمایا کہ ان کی کنیت ابو طالب تھی۔ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کا جواب درست نہیں ہے، آپ کے 2 نمبر مائنس ہو رہے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 10 سال، صداقت صاحب پھر آپ ہی بزر بجانے میں کامیاب ہوئے ہیں، آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟ 62 سے 10 سال پہلے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش 62 سے 10 سال قبل ہوئی تھی، یعنی بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال قبل ہوئی تھی۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے اس راؤنڈ کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ نے، صداقت صاحب کیا جواب دیں گے؟ فاطمہ۔ آپ کا جواب نہیں، غلط ہے۔ آپ کا نام اسد رکھا، سوری۔ آپ کا جواب غلط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ نے، یعنی والدہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کا کیا نام رکھا تھا، اور اس کا جواب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ نے آپ کا نام اپنے والد کے نام پر اسد رکھا تھا۔ اگلا سوال، بزر پہ دھیان رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کتنے بھائی اور صداقت صاحب جی، میں 3 بزر بھائی، آپ بہت جلدی بجا رہے ہیں جی۔ 3 بھائی، سوری 3 یہ آپ کا بھائی۔ فائنل آنسر ہے؟ جی ہاں، 3 بھائی اور 2 بہنیں۔ فائنل آنسر کیا ہے آپ کا؟ 3 بھائی اور 2 بہنیں میں سے۔ یہ آپ کا جواب درست ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کتنے بھائی اور کتنی بہنیں تھیں، یہ مکمل سوال تھا، اور اس کا جواب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ آخری سوال اس راؤنڈ کا، 5واں سوال۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے 3 کنیتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے کوئی 2 بتا دیں۔ بہرحال یہ سوال ابو الحسن، ابو تراب اور ابو سبتین۔ دوبارہ بتا دیں۔ ابو الحسن، ابو التراب اور ابو سبتین۔ آپ کا جواب درست ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو 3 کنیتیں حضور نے بیان فرمائی، میں نے ان میں سے 2 پوچھی تھی، آپ نے تینوں بتا دیں، ابو سبتین اور ابو تراب۔ یہاں اس تیسرے راؤنڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہ بزر راؤنڈ کئی دفعہ سکور صورتحال چینج کر دیتا ہے، آج بھی ایسے ہوا، لیکن کوئی بات نہیں، فائنل سکور کی طرف بھی چلیں گے۔ اس وقت جو پورے ٹورنامنٹ کی صورتحال ہے وہ بھی دیکھیں گے، لیکن خاص طور پہ میں صلاح الدین صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ آپ بھی گزشتہ کوئز میں بھی شامل ہوئے تھے، اس کوئز میں بھی شامل ہوئے ہیں۔ کوئز کا رزلٹ جو بھی ہے اس پہ ہم ابھی بات نہیں کریں گے، آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا، آپ تیاری کیسے کرتے رہے؟ الحمدللہ ایکسپیرینس اچھا تھا، ایک ٹیم ورک تھی۔ میرے حلقے میں ریجن سے طاہر ناصر صاحب تھے اور صداقت صاحب، ڈیفرنٹ ریجن تھے، لیکن ہم کرتے رہے ہم تیاری۔ ایسے احسان صاحب نے مجھے سوالوں میں بڑی ہیلپ کی، میرے بھتیجے منظر احمد صاحب انہوں نے ہیلپ کی، اور اس طرح کافی ایک سے زیادہ۔ صلاح الدین صاحب میں یہی باتیں آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ کس طرح ایک کلیکٹیو ایفرٹ میں نہ صرف آپ کی تیاری ہوئی باقی اور لوگوں کی بھی تیاری ہوئی۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام، اس ایپیسوڈ کے فائنل سکور کی طرف چلتے ہیں۔
اب سکور بورڈ کی صورتحال جو ہے وہ آپ کو ابھی اسکرین پر نظر آئے گی. آئیے ہم سب دیکھتے ہیں. نارتھ ایسٹ ریجن کافی دفعہ بزر دبا کے، مجھے نہیں یاد کہ پچھلے راؤنڈ میں آپ کا کتنا سکور تھا، لیکن آپ 24 سکور پہ پہنچ گئے ہیں. اور طاہر ریجن بزر راؤنڈ میں کوئی بھی بزر نہیں دبا سکے، لگتا ہے سیکیور کھیلنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ کا سکور 25 پر ہی ہے. غالباً گزشتہ راؤنڈ میں بھی ایسا ہی تھا. میں بار بار اس بات کا ذکر کر رہا ہوں، حقیقت الوحی کتاب تھی، اس کا حصہ اول تھا، تقریباً 450 صفحات بنتے ہیں. بہت دلچسپ مضامین، واقعات پہ مبنی مضامین، کئی نام، کئی تاریخیں، مشکل ہوتا ہے ان کو یاد رکھنا. اسی طرح دباچہ تفسیر القرآن، جس میں پہلے حصے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ضرورت مذہب کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اور قرآن کریم کا پارہ نمبر 2 اور 3. لیکن میں امید کرتا ہوں جہاں ناظرین کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، کنٹسٹنٹ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا. اب تک کے ٹورنامنٹ کی اوور آل صورتحال کیا ہے، آئیے اس کی طرف ہم نگاہ ڈالتے ہیں. دکھائیں جی ناظرین کو بھی اور ہمارے کنٹسٹنٹ کو بھی اب تک کی صورتحال آپ بتا دیں. بہت دلچسپ صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے. میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا جب تک آخری مقابلہ نہ ہو جائے، کیونکہ صورتحال کسی بھی وقت چینج ہو سکتی ہے. ناظرین آپ بھی اس سکور بورڈ کو اپنی نگاہ میں رکھیے گا. آئندہ آنے والی ٹیموں کے لیے بھی ضرور دعا کریں، ان کے لیے بھی ضرور دعا کریں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اگلا پروگرام ضرور ملاحظہ کیجیے گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم و ادب کا تاج محل دل کا نور ہے، آرائش حیات یہ، آرائش حیات ہے یہ، جاں کا سرور ہے، جاں کا سرور ہے.